الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ شعبان کا مہینہ گزر رہا ہے، اور جیسے جیسے شعبان کا ایک ایک دن گزرتا جا رہا ہے ویسے ویسے ہم ماہ رمضان کے اور قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب اور شعبان کے مہینے کے سلسلے میں اور خاص طور پر رمضان کے حاصل کرنے کے لیے یہ دعا سکھلائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہم کو پہنچا۔ یہ دعا یہ بتلا رہی ہے کہ جو بندہ رجب تک پہنچ چکا ہے یا شعبان تک پہنچ چکا ہے، اس بندے کو چاہیے کہ وہ ماہ رمضان تک پہنچنے کی اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرے اور فکر کرے۔ اب کیسے فکر کریں گے؟ تیاری کریں گے، ماہ رمضان کی تیاری کریں گے۔ ماہ رمضان کی تیاری کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات ہم کو ملتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، یستقبلکم وتستقبلون، وہ تم سے ملنے والا ہے، تم اس سے ملنے والے ہو۔ رمضان کا مہینہ قریب تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا وہ تم سے ملنے والا ہے اور تم اس سے ملنے والے ہو۔ تو صحابہ کے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، وحی نزلہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی وحی نازل ہوئی، کوئی اللہ کا حکم آیا ہے، اللہ کا کوئی حکم آیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا نہیں۔ عدو حضرہ، حضرت عمر نے عرض کیا کہ کیا کوئی دشمن آیا ہے، دشمن سے مقابلہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 2 مرتبہ سوال کرنے کے بعد تیسری مرتبہ عرض کیا، فماذا، پھر کیا بات ہے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بات کیا ہے کہ کیا آ رہا ہے، کس سے ہم کو ملنا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی آمد ہے، رمضان کی پہلی رات اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس طرح ماہ رمضان کی آمد سے پہلے، ماہ رمضان کے آنے سے پہلے صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ کیا، اور انداز بیان حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیے کس قدر توجہ دلانے والا ہے کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ فرمایا کہ وہ تم سے ملنے والا ہے، وہ تم سے ملنے والا ہے، تم اس سے ملنے والے ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے تو وحی کے نازل ہونے کا خیال آیا، پھر دشمن کے آنے کا خیال آیا کہ کوئی حملہ ہو رہا ہے۔ اتنے بڑے بڑے خیالات جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ رہے تھے، یہ حضور کی ظاہر توجہ دلانے سے آ رہے تھے۔ تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کر کے اور صحابہ کو یہ توجہ دلا کے بتلایا کہ رمضان کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، رمضان کی آمد کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک غیر معمولی امر ہے، اور اس کی بڑی اہمیت ہے، فضیلت ہے، اور اس کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنا ضروری ہے۔ صحابہ کرام ماہ رمضان کی تیاری کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرتے اور شعبان میں دور کیا کرتے۔ یہ حفاظ کرام کے لیے خاص طور پر سنت صحابہ ہے کہ جو حافظ ہیں ان کو چونکہ رمضان میں تراویح کا اہتمام کرنا ہوتا ہے، لہٰذا وہ شعبان میں، رمضان کی آمد سے پہلے شعبان میں قرآن کا دور کریں اور زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے، غنیۃ الطالبین میں روایت ہے کہ صحابہ کا طریقہ یہ ہوتا کہ شعبان کا مہینہ آتے ہی مصاحف پر متوجہ ہو جاتے، قرآن کریم کے نسخوں کو اپنے سینے سے لگائے رکھتے اور زیادہ سے زیادہ تلاوت میں مشغول و مصروف ہو جاتے۔ تو ایک تو قرآن کریم کی تلاوت ہم کو کرنا ہے، رمضان کی آمد کے لیے قرآن کی تلاوت کریں اور زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو استقبال رمضان کے
خطبے ہوتے ہیں ان خطبوں کو سنیں، اور یہ کوئی فارمیلٹی نہیں ہے کہ استقبال رمضان کے لیے کوئی پروگرام کیا جائے، استقبال رمضان کے لیے کوئی ایونٹ کیا جائے، استقبال رمضان کے لیے کوئی بڑا جلسہ کیا جائے۔ یہ فارمیلٹی نہیں ہے کہ ایک ایونٹ کے طور پر ہم اسے منائیں، بلکہ اصل میں آدمی کو، بندے کو رمضان کی تیاری کرنا ہے، ذہنی اعتبار سے، نفسیات کے اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، ہر اعتبار سے بندے کو تیار ہو جانا ہے کہ رمضان آئے گا تو ہمتاً عبادت میں متوجہ ہو جاؤں گا، پورے طور پر عبادت میں لگ جاؤں گا، یہ کرنا ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے وہ خطبات پڑھنا ہوگا، وہ احادیث شریفہ سننی ہوں گی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے سلسلے میں ارشاد فرمائی ہیں۔ چنانچہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ رمضان کی جب آمد ہوتی ہے تو ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ جیسا ہی رمضان کی پہلی رات آتی ہے، آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور جنت کے دروازوں کو جب کھول دیا جاتا ہے تو رمضان کے پورے مہینے میں جنت کے دروازے کھلے رہتے ہیں، کسی دروازے کو بند نہیں کیا جاتا۔ دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اب جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، تو جب تک رمضان کا مہینہ باقی رہے تب تک دوزخ کا کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جنت کے دروازوں کو کھول کر دوزخ کے دروازوں کو بند کر کے کیا بتلایا جا رہا ہے؟ کیا اب کوئی جنت میں داخل ہونے والا ہے؟ اگر رمضان کے مہینے میں کوئی آدمی روزے رکھ لیتا ہے، تراویح پڑھ لیتا ہے، اعتکاف کر لیتا ہے، اللہ کی عبادت و بندگی کر لیتا ہے، تو کیا اس کو ابھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا کہ دروازے کھولے جا رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ بتلا رہا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول کر دوزخ کے دروازوں کو بند کر کے اللہ تعالیٰ یہ بتلا رہا ہے کہ دیکھو رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، اس مہینے میں میری رحمت جوش میں ہے، اس مہینے میں جو بندہ میری عبادت اور بندگی کرے گا، جو بندہ نمازیں پڑھے گا، جو بندہ قرآن کی تلاوت کرے گا، جو بندہ فرض روزے رکھے گا، سنت تراویح کا اہتمام کرے گا اور اعتکاف کا اہتمام کرے گا اور دوسرے نیک کام کرتا رہے گا، نیکیوں کے اس موسم میں نیکیاں کرتا رہے گا، اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں اور جنت اس کے لیے منتظر ہے، جنت کی نعمتیں اس کے لیے منتظر ہیں۔ یہ بتلانے کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے، اور دوزخ کے دروازوں کو بند کر کے بھی یہی بتلانا مقصود ہے کہ جو بندہ اس میں عبادت اور بندگی کرے گا اس کو دوزخ میں داخل نہیں کیا جائے گا، اس کے لیے دوزخ کے دروازے بند ہیں، ایسے ہی جیسے کہ جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے استقبال رمضان کا عظیم خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگو تم پر ایک عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہو چکا ہے۔ سایہ کا لفظ اظل، ظل کے معنی عربی زبان میں آتے ہیں سایہ کے، تو سایہ کا لفظ اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ سایہ کے لفظ سے رحمت کا تصور آ جاتا ہے، اسی وجہ سے ہم باپ کا سایہ بولتے، ماں کا سایہ بولتے، کیونکہ ماں باپ کے تصور کے ساتھ شفقت کا تصور آ جاتا ہے، تو ماں باپ کا سایہ، بڑوں کا سایہ، تو سایہ کا لفظ رحمت کو بتاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کے لیے سایہ کا لفظ استعمال فرمایا کہ تم پر رمضان کا مہینہ اپنے رحمت کے سائے لے کر آ چکا ہے۔ شہر عظیم، ایک عظمت والا مہینہ ہے، سایہ دار بھی ہے اور عظمت دار بھی ہے، سایہ والا بھی ہے، عظمت والا بھی ہے۔ سایہ والا اس لیے، رحمت والا اس لیے کہ اس میں اللہ کی خصوصی رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں، اور عظمت اس لیے کہ اس قدر رحمت والے مہینے میں، اس قدر
بابرکت و متبرک مہینے میں بھی اگر کوئی آدمی اللہ کی عبادت نہیں کرتا، نافرمانیوں میں پڑا رہتا ہے، گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، تو پھر وہ مکمل طور پر محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس کی شان کو بتلانے کے لیے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم کا لفظ بیان فرمایا۔ چنانچہ جو لوگ ماہ رمضان کی قدر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نعمتوں سے نوازتا ہے۔ محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل رمضان نامی اپنی کتاب میں یہ واقعہ نقل فرمایا ہے کہ ایک پارسی آدمی تھا، ایک مرتبہ رمضان کے مہینے میں دیکھا کہ اس کا بیٹا دن کے اوقات پان وغیرہ کچھ کھا رہا تھا، تو اس پارسی نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تو رمضان میں، مسلمانوں کے رمضان میں تو دن کے اوقات پان کھا رہا ہے، کیا تو مسلمانوں کے رمضان کا اہتمام نہیں کرتا؟ اس طرح اس نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا ڈپٹا اور اس کو منع کیا، دن کے وقت، روزے کے وقت مسلمانوں کے سامنے کھانے سے روکا۔ اب اس کا نتیجہ دیکھیے کیا ہے کہ وہ تو آدمی پارسی تھا، لیکن جب اس نے ماہ رمضان کا احترام کیا، ماہ رمضان کی تعظیم کیا، ماہ رمضان کی ریسپیکٹ کیا، تو اللہ نے اس کو ایمان کی دولت سے نوازا، اور وہ دنیا سے رخصت ہوا تو ایمان کی دولت کے ساتھ، دولت ایمان کے ساتھ رخصت ہوا۔ کسی نے اس کا انتقال ہوا، کسی نے اسے خواب میں دیکھا، لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا معاملہ کیا ہے، کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ نعمتوں میں ہے، آرام میں ہے، جنت میں ہے، تو لوگوں نے، خواب دیکھنے والے کو تو معلوم نہیں تھا، اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ تم تو پارسی تھے، یہاں جنت میں کیسے؟ تو وہ پارسی آدمی، جو پارسی تھا، وہ آدمی کہنے لگا کہ میں نے ایک مرتبہ رمضان کا احترام کرتے ہوئے اپنے بیٹے کی توبیخ کی تھی، اپنے بیٹے کو ڈانٹا ڈپٹا تھا، بتلایا تھا کہ مسلمانوں کے رمضان کا احترام کرنا چاہیے اور ایسا دن کے وقت کھانا نہیں چاہیے۔ تو رمضان کا احترام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے کفر پر مرنے نہیں دیا، بلکہ میری موت سے پہلے فرشتے میرے پاس آتے ہیں اور فرشتوں نے مجھے کلمہ پڑھایا، میں کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، ایمان لا لیا، اور ایمان کی نعمت کے ساتھ، دولت ایمان کے ساتھ میں دنیا سے رخصت ہوا۔ تو اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ماہ رمضان کی قدر کرنے والوں کی اللہ قدر کرتا ہے، ماہ رمضان کا احترام کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ تو غیر مسلم جب ماہ رمضان کی قدر کیا تو اس کو نعمت ایمان مل گئی، مسلمان ماہ رمضان کی قدر کریں گے تو ظاہر ہے اس کے لیے بھی نعمتیں بڑی بڑی ہوں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے بارے میں فرمایا، شہر مبارک، یہ برکت والا مہینہ ہے، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں کے برابر ہے نہیں فرمایا، بلکہ 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر فرمایا۔ 1000 مہینوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 83 سال 4 مہینے، یعنی ایک آدمی اگر شب قدر میں عبادت کر لے تو وہ 83,000 سال سے زیادہ عرصے کی عبادت کر رہا ہے۔ پھر 83 سال 4 مہینے یہ حد نہیں ہے، نہ اس کے برابر ہے، بلکہ شب قدر کی عبادت 83 سال 4 مہینوں سے زیادہ لمبے عرصے کی عبادت کے برابر ہے۔ تو اتنا طویل عرصہ جو ہماری پوری زندگی گزر جانے پر بھی ہمیں عبادت کرنے کا موقع، اتنا لمبا عرصہ عبادت کا موقع نہیں مل سکتا، اتنا لمبا عرصہ اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر کی عبادت کے ذریعے عطا فرماتا ہے۔ تو شب قدر کی بڑی فضیلت ہے، اور شب قدر کہاں ہے؟ ماہ رمضان میں ہے، لہٰذا ماہ رمضان کی بڑی فضیلت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، اور مواسات کا مہینہ ہے، غم خواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، دوسروں پر رحم کرنے کا مہینہ ہے،
روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو بھوک کیا چیز ہے معلوم نہیں ہے، معلوم ہوتا ہے۔ جو مالدار قسم کے لوگ ہیں اور جن کے پاس نعمتوں کی کچھ کمی نہیں ہے، دولت کی کچھ کمی نہیں ہے، راحت و آرام ہی ان کی زندگی ہے، تکلیف نام کی چیز سے وہ واقف نہیں ہے، ان کے لیے یہ ایک ماہ رمضان ایک ان کے لیے بہترین ذریعہ ہے اس بات کے احساس کا کہ بھوک کیسے لگتی ہے۔ جو لوگ بھوکے ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، تنگ دست ہوتے ہیں، قحط میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جن کے پاس پیٹ تو ہے جس کی وجہ سے بھوک لگتی ہے، لیکن اناج نہیں ہے جس سے وہ اپنی بھوک مٹا سکیں، جن کے پاس زبان تو ہے لیکن پانی نہیں ہے جس کے ذریعے وہ اپنی پیاس بجھا سکیں، تو ایسے لوگوں کے لیے احساس پیدا ہوتا ہے مالداروں کو جب وہ روزہ رہتے ہیں۔ روزے کی حالت میں جب بھوک اور پیاس میں وہ مبتلا ہوتے ہیں تو ان کو احساس ہوتا ہے، ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ یقیناً غریب لوگ کیسے زندگی اپنی گزارتے ہیں، اور پھر غریبوں کے تئیں، غریبوں سے متعلق ان کی ہمدردی جاگ اٹھتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو غم خواری کا، ہمدردی کا مہینہ قرار دیا، تو ہمدردی ابھر کر آتی ہے اور لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کے مالدار بندے اللہ کے غریب بندوں کی، تنگ دست بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ اس طرح رمضان کے مہینے میں اپنے ماتحت افراد پر کچھ تخفیف بھی کرنی چاہیے، ان کی ذمہ داریوں میں سے کچھ ذمہ داریاں کم کر دیں تاکہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو، جو ڈیوٹی ہے، جو جاب ہے، جاب کی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے اللہ کی عبادت اور بندگی میں زیادہ سے زیادہ وقت گزار لیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ، پہلے 10 دن رحمت والے ہیں، دوسرے 10 دن مغفرت والے ہیں، اور تیسرے 10 دن دوزخ سے آزادی والے ہیں۔ تو اب آزادی والے تو آخری مہینہ ہے، پہلا مہینہ رحمت والا ہے۔ رحمت والا ہے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی خصوصی رحمتیں، برکتیں اس میں نازل ہوتی ہیں، اور مغفرت والا ہے مطلب رحمت بھی مغفرت میں شامل ہے، کیونکہ رحمت کی انتہا کو مغفرت کہتے ہیں، لہٰذا دوسرے عشرے میں رحمت بھی ہے، مغفرت بھی ہے، اور تیسرے عشرے میں دوزخ سے آزادی ہوتی ہے۔ تو دوزخ سے آزادی جب ہے تو تیسرے عشرے میں دوزخ سے آزادی مل رہی ہے، تو جس طرح پہلے عشرے میں رحمت ہے تو دوسرے عشرے میں رحمت بھی ہے، مغفرت بھی ہے، تو تیسرے عشرے میں دوزخ سے آزادی ہے تو تیسرے عشرے میں رحمت بھی ہے، مغفرت بھی ہے، اور دوزخ سے آزادی بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس طرح رحمت کی انتہا کو بخشش کہتے ہیں، اسی طرح بخشش کی انتہا سے دوزخ سے آزادی ہوتی ہے، کیونکہ کسی آدمی کے 1000 گناہ ہیں، 1000 میں سے اگر اللہ تعالیٰ آدھے گناہوں کو، 500 گناہوں کو معاف کر دیا، بخشش تو ہوگی 500 گناہوں کی، لیکن اور 500 باقی ہے تو وہ 500 کے لیے دوزخ میں ڈال سکتا۔ تو بخشش کی انتہا کب ہوگی؟ جب اس کے سارے گناہ 100% اس کی بخشش ہو جائے گی، تو اس بخشش کی انتہا ہو جائے گی۔ تو بخشش کی جب انتہا ہو جاتی ہے تو بندہ دوزخ سے آزاد ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بتلایا، لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ماہ رمضان کا استقبال کریں، اس طرح کہ ہم اپنے اوقات کی حفاظت کریں، ماہ رمضان کا استقبال کریں اس طرح کہ ہم اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں ماہ رمضان میں عبادت کے لیے، مال کے اعتبار سے تیار کریں، اپنے پیمنٹس کر لیں، جس کو جو دینا ہے دے دیں، جس سے جو لینا ہے لے لیں، زکوٰۃ کا پورا حساب کتاب کر کے تیار رکھیں، اور ہر طرح سے اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کریں۔ رمضان کا مہینہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، رمضان کا مہینہ نئے نئے ڈشز بنوانے کا مہینہ نہیں ہے، رمضان کے مہینہ اچھے کپڑے پہننے کا مہینہ نہیں ہے، رمضان کا مہینہ راتوں میں جاگنے کا مہینہ نہیں ہے، رمضان کے مہینے میں نئے نئے فیشن نکالنے کا مہینہ نہیں ہے، رمضان کا مہینہ کچھ دوسرے کام کرنے کا یا ٹائم پاس کرنے کا یا نئے نئے کاروبار کو بڑھانے کا مہینہ نہیں ہے۔ کاروبار تو بڑھے گا، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی جانب سے ہے، لیکن ہم کو کوشش کرنا ہے اس بات کی کہ ہم رمضان کے مہینے میں اللہ کی عبادت کریں، روزہ رکھیں مکمل اخلاص اور الہیت کے ساتھ،
تراویح پڑھیں مکمل اخلاص اور الہیت کے ساتھ، اور ان جو حضرات اعتکاف کا اہتمام کر سکتے ہیں اعتکاف کا اہتمام بھی کریں، رمضان کی خصوصی عبادتوں کو بہتر سے بہتر طریقے سے انجام دینے کی کوشش کریں، اور جب یہ سارے کام ہم کر لیتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں آتی ہیں، اور خود بخود اللہ کی جانب سے مالی معاملات حل ہو جاتے ہیں، تجارت میں بھی برکت ہوتی ہے، مالی معاملات مکمل طور پر حل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم کو ماہ رمضان کی زیادہ سے زیادہ قدر کرنے اور ہر طور اس کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔